قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے عورتوں کے حجاب اور پردے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ عورتوں کے حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ 4 آیتیں سورۃ الاحزاب میں اور 3 آیتیں سورۃ النور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں آپ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، 70 احادیث ہیں۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا خطرناک گناہ ہے، اس گناہ کے لیے جو اسباب بنتے ہیں ان اسباب کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اس کی مثال جیسے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو چکا جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ بڑا مبارک درخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں اس درخت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بابرکت جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا، اس کو کاٹ دو، اس لیے کہ ابھی تو لوگ اس درخت کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، اور یہاں اس درخت کے پاس آ کر وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گے، اس کی عبادت شروع کر دیں گے۔ تو اس درخت کے پاس جمع ہونا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، اس درخت کی عبادت کرنے کا، شرک کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس درخت کو کاٹ دو تاکہ آئندہ لوگ شرک نہ کریں۔ یہاں یہ ایک اصول ہے شریعت کا جس کو سد ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اس پر نئی نئی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں جن بیماریوں کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیماریاں آج کل نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ زنا حرام ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک آدمی نے زنا کیا جس کا قصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے طاعون کی بیماری ان پر مسلط کر دی، وبائی مرض مسلط کر دیا، جس میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے اس بیماری کی وجہ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور زنا کا سبب بننے والی چیز عورتوں کی بے حجابی، عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، نیم برہنہ لباس میں نکلنا، یا پیوست بدن سے پیوست لباس میں نکلنا،
یا ایسی جگہوں میں جانا، ایسے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہو، یا ایسی تقریبات میں جانا کہ جہاں عورتیں اور مرد مخلوط بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سب زنا کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، تاکہ اس زنا کا جو ذریعہ بن سکتا ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اور جیسے عورت پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح عورت پر پردہ بھی فرض ہے۔ اب سطر چھپانا فرض ہے، لیکن مرد اور عورت کے سطر میں فرق ہے۔ مرد کے سطر کا حصہ جو چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اس کا چھپانا فرض ہے، کسی کو دکھانا جائز نہیں۔ یہ کھیلوں میں جو گھٹنے اور ران ننگے ہو جاتے ہیں حرام ہے۔ اور عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے اس کے ہاتھوں کے کلائیوں تک، اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور چہرہ سطر اس اعتبار سے نہیں کہ نماز میں چہرہ چھپانا اس پر فرض نہیں، لیکن غیر مردوں سے چہرہ چھپانا لازم ہے۔ تو گویا کہ عورت کا پورا بدن سطر ہے۔ سب سے پہلے حجاب کا حکم جو نازل ہوا سورۃ الاحزاب میں، اللہ نے اس کا قصہ ذکر فرمایا۔ 5 ہجری میں حجاب کا حکم نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں میں عورتوں اور مردوں میں اختلاط نہیں ہوا کرتا تھا، پردہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور یہ وہ پاکیزہ خاتون ہیں کہ جن کا نکاح زمین پر ہونے سے پہلے آسمانوں میں اللہ نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کر دیا۔ اس لیے یہ دیگر ہماری ماؤں پر فخر کرتی تھیں اور ان سے کہتی تھیں تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین پر ہوا، اور میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین پر ہونے سے پہلے آسمانوں میں ہوا۔ اور اللہ نے اس لیے طے کر دیا کہ ان کے شوہر زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک تھے، اور زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ حرام ہے، باپ پر حرام ہے جس نے اس کو بیٹا بنایا۔ تو اللہ نے چاہا کہ اس عقیدے کو ختم کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دی، آپس میں نہیں بن سکی ان کی، تو پھر اللہ نے طے کر دیا کہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ولیمہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد کھلایا، اس طرح ولیمہ کسی اور زوجہ پر نہیں کھلایا۔ اور جب لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے اور جاتے رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار کی طرف انہیں اپنا چہرہ پھیرا ہوا تھا، لوگوں کی طرف پشت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے لوگ کھانا کھا گئے اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ چاہت تھی کہ یہ باتیں کرنے والے لوگ یہاں سے چلے جائیں تاکہ اپنی زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر لیں، لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں تو سعادت نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر کبھی ایک زوجہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسری زوجہ کے پاس، چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اٹھ جائیں یہاں سے۔ آخر جب وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر گھر کے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، اور حجاب کا حکم نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا،
آپ نے پردہ لٹکا دیا اور انس رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ تم باہر رہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور عمر بھی ان کی 13-14 سال تھی اس وقت، لیکن ان کو باہر کر دیا، پردے کا حکم نازل ہوا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پردے کے بارے میں اللہ نے کیا احکامات قرآن میں دیے. احادیث کو تو بعد میں دیکھا جائے گا. پہلا حکم اسی آیت میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے ایمان والو، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور تم مانگتے ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو، باہر دروازے کے باہر سے مانگو، آمنے سامنے مت آؤ. آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک دل کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ وہ ایسی پاک دل عورتیں ہیں کہ جن کی پاکی کی اللہ نے گواہی دی قرآن میں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والو، يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرتا ہے. ان کے دل پاک تھے، لیکن اور ان کے دلوں میں کوئی غلط وسوسہ نہیں آ سکتا تھا. ان کی پاکی کی گواہی اللہ نے دی، لیکن اللہ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا اگر تم ان سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور پھر ان ازواج کو کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو؟ فلا تخضعن بالقول، پہلا حکم یہ دیا، فلا تخضعن بالقول. اور یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو احکامات ہیں وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں. ہاں، جو عورت نبی کی امت میں نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کی امت میں نہیں سمجھتی، اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے. پوری امت کے عورتوں کے لیے حکم ہے. ان ازواج کو، ان عورتوں کو کیا حکم دیا؟ پہلا حکم فلا تخضعن بالقول، اگر تم ضرورت کے موقع پر کسی کے ساتھ بات کرو تو نرم لہجے میں بات مت کرو، نزاکت کے ساتھ بات مت کرو، کرخت لہجے میں بات کرو. نرم لہجے میں تم بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر بیماری پڑی ہوئی ہے وہ اس کا دل مائل ہو جائے گا، لالچ ہوگی اس کے دل میں. عورت نرم لہجے میں بات کرے تو جس کے دل میں بیماری ہے، جس مرد کے دل میں، وہ اس کے طرف مائل ہو جائے گا. عورتوں کو حکم ہے کہ نرم لہجے میں بات مت کرو، کرخت اور سخت لہجے میں بات کرو. اور دوسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے اور امت کی تمام عورتوں کو. اسی لیے تو اللہ نے عورت کا خرچہ شوہر پر لازم کر دیا قرآن مجید میں. وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، مردوں کو حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کو خرچہ دو، ان کے کھانے پینے اور لباس کا خرچہ تم دو. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. یہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے گنجائش دی، جس مرد کو، وہ اپنی گنجائش کے مطابق ان عورتوں پر خرچہ کرے، اپنی بیوی پر. اور جس کو اللہ نے تنگ دست بنایا وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق بیوی پر خرچہ کرے. تو اس لیے عورت کو کمانے کا پابند نہیں بنایا کہ وہ خود اپنے لیے کمائے، اپنے اخراجات کے لیے. مرد پہ لازم کر دیا کہ اپنی بیوی کو خرچہ دو. اس لیے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن ہے گھروں میں رہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے عورت کو. عورت کی بھی ضروری حاجات ہوتی ہیں جن کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کمائی تو چھوڑ دو. تو اس لیے اللہ نے اس کے مطابق بھی حکم دیا کہ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر مت نکلو، زیب و زینت کے ساتھ مت نکلو، سادہ لباس پہن کر نکلو. یہ آداب بتائے کہ اگر تمہیں ضرورت کے موقع پر باہر جانا پڑے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی.
اسی طرح یہ حکم دیا کہ اگر گھر سے باہر نکلو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ قرآن میں حکم ہے اللہ کا، اپنا دوپٹہ اپنے سینے پہ لٹکا دو، یعنی چہرہ چھپا دو اور اپنا سینہ چھپا دو، دوپٹہ لٹکا دو، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح یہ حکم دیا کہ اگر ضرورت کے موقع پر تمہیں باہر جانا پڑے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، باہر اپنے پیر زور زور سے نہ مارے، نرم رفتار سے چلے، زور زور سے اگر پیر مارے گی تو کہیں اس کے زیب و زینت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اس کے زیورات کی آواز غیر مرد سنے گا جو حرام ہے۔ اسی طرح اگر زور زور سے جائے گی، زور زور سے پیر مارے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کھل جائے، تو باہر نکلنے کے آداب بھی بتائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان مل کر چلتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مردوں کی نظریں اس کے طرف پھیرتا ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت کے موقع پر باہر نکلنا پڑے تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں پست رکھو، کسی غیر عورت کو مت دیکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی عورت کو مت دیکھو۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ تو باہر نکلنے کے آداب قرآن میں اللہ نے بتائے۔ ضرورت کے موقع پر باہر نکلتی ہے عورت تو کیا کرے؟ اپنا پردہ لٹکا دے چہرے پر، اور اس آیت میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، برقع اوڑھ کر نکلیں۔ جلابیب جلباب برقعے کو کہتے ہیں، یا بڑی چادر جو سر سے پیروں تک اس کو چھپا دے۔ اب نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم فمن حفظه خوفا منی اعطیتہ حلاوت الایمان، حدیث قدسی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ نظر کیا ہے؟ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر آلود، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ زہر آلود نظر جس پہ پڑ جائے بس زہر اس پہ پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دوں گا، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اللہ ڈال دے گا۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دوبارہ اس کو دوسری نظر مت لگاؤ، اچانک نظر پڑے فوراً اپنی نظر پھیر دو، پھر غور سے مت دیکھو۔ تو باہر نکلنے کے آداب بھی بتائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی دو زوجائیں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا قوما، کھڑی ہو جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ پردے میں۔ انہوں نے عرض کیا الیس اعمی لا یبصرنا، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟
وہ نابینا ہے، تم اندھی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، جیسے اس کا تمہیں دیکھنا جائز نہیں، تمہارا اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ جتنی بھی بے حیائیاں پڑتی ہیں اس کی بنیاد نظروں سے ہوتی ہے۔ اور آج مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں، یہود اور نصارہ، وہ مسلمانوں کے مقابلے پر اسلحہ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں کتنا اسلحہ استعمال کیا، ناکام ہو گئے۔ 53 ممالک کے فوجوں نے وہاں اسلحہ استعمال کیا، ناکام ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے میں ناکام ہے، لیکن ایک چیز میں وہ کامیاب ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہود اور نصارہ مسلمانوں کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے عورتوں کی بے حجابی، عورتوں کو نیم برہنہ لباس پہنانا، عورتوں کو ان پر حجاب کی پابندی کرانے کو وہ انسانی حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں مسلمانوں کی بے حجاب ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، مخلوط مجلسوں میں جائیں۔ اور آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بے حیائی کے کیس ہوتے ہیں، زنا کے کیس ہوتے ہیں، ریپ کے کیس ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور وہ نیم برہنہ لباس میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن عرف الجنة۔ آخری زمانے میں ایسی عورتیں آ جائیں گی، کاسیات عاریات، بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، اس لیے کہ لباس پیوست ہوگا جسم کے ساتھ، جسم کے خد و خال باہر سے نظر آئیں گے، تو وہ عاریات، وہ ننگی عورتوں کی طرح ہیں۔ یہ لباس شرعاً یہ لباس نہیں ہے، پیوست لباس۔ مائلات ممیلات، وہ خود ٹہل کر چلتی ہیں اور دوسرے مردوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں۔ اور فرمائے رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اب صحابہ کے دور میں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح کیسے بنیں گے، ان کے سامنے یہ چیز نہیں تھی۔ اب سامنے آ گئی کہ وہ اپنے سروں کے بالوں کو لپیٹ کر اونٹ کے کوہان کی طرح بناتے ہیں۔ میرے نبی نے جو فرمایا سچا فرمایا، فرمایا لا یجدن عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور دوسری حدیث میں ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور تک پہنچتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور آج مسلمان اپنی بچیوں کو خود بے پردہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو لڑکا ہوتا ہے اس کی قمیص کے آستین یہاں تک ہوتے ہیں، اور لڑکی کے قمیص کے آستین یہاں تک ہوتے ہیں، پورا بازو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خود مسلمان کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا نہیں؟ اگر لڑکا ہے 3 4 5 سال کا، اس کی شلوار کے پانچے نیچے ٹخنوں پہ لٹکتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے 4 5 سال کی تو کہتے ہیں بچی ہی تو ہے، اس کی پنڈلی ساری کھلی ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی بیٹیوں کو مسلمان والدین خود بے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، بیٹیاں بڑی ہو جائیں، تو ان کو ایسے کالجوں میں بھیجتے ہیں، ایسے یونیورسٹیوں میں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، درندوں کے حوالے کرتے ہیں اپنی بیٹیاں۔ ہوائی جہازوں میں ان کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، کمانا نہیں ہوتا، یہ تو یہود اور نصارہ کی سازش ہے۔ وہ عورت جو گھر میں اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے، وہ ہوائی جہاز میں 4 500 آدمیوں کو مسکرا کر دیکھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، شرم نہیں آتی؟
ان کے والدین کو شرم نہیں آتی؟ تو اگر کسی مسلمان والدین نے اپنی بیٹی کو حجاب کا عادی نہیں بنایا، پردے کا عادی نہیں بنایا، یہ جتنے احکامات میں نے بیان کیے قرآن میں موجود ہیں، اگر پردے کا عادی نہیں بنایا تو جیسے وہ لڑکی جہنم میں جائے گی، یہ مسلمان والدین بھی جہنم میں جائیں گے۔ ام خلاد انصاریہ رضی اللہ عنہا، حدیثیں بہت ہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا 70 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا پردے کے بارے میں۔ ام خلاد انصاریہ رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا غزوہ احد میں شہید ہوا، اور وہ با پردہ حجاب کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلی اپنے بیٹے کی لاش کے انتظار میں۔ کچھ صحابہ نے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے عجیب عورت ہے، اس کا جوان بیٹا شہید ہوا اور یہ اسی طرح حجاب کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو کہا اگر بیٹے کی مصیبت مجھے پہنچا دی گئی تو کیا میں اپنے ایمان اور پردے کو مصیبت پہنچا دوں؟ بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، یہ بھی غور سے سنیں۔ مرد کا غیر عورت کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے، چاہے نیت اچھی ہو یا نیت بری ہو، حرام ہے۔ اور عورت کا غیر مرد کو دیکھنا اگر نیت خراب نہ ہو تو اس کو فقہا نے جائز قرار دیا، لیکن بہتر وہ بھی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ دونوں کو حکم دیا کہ چلی جاؤ یہاں سے، یہ نابینا آ رہا ہے، تم اس کو کیوں دیکھتی ہو؟ لیکن ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے باہر کچھ لوگ تھے، حبشی لوگ، اور وہ جہاد کی تیاری کے لیے تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے، تیر اندازی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھ رہے تھے، کھڑے تھے، اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں نے آپ کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا اور ان کو دیکھنے لگی۔ اس بنا پر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرد کے خیالات برے نہ ہوں، وسوسہ نہ آتا، عورت کے خیالات برے نہ ہوں، وسوسہ نہیں آتا، تو پھر ضرورت کے موقع پر وہ کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے، ضرورت کے موقع پر۔ وہاں کھیل نہیں تھا، وہ جہاد کی تیاری تھی، وہ فحش مجلس نہیں تھی، وہ ڈانس کی مجلس نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں حجاب کا حکم، پردے کا حکم جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو پورا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔